اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وانت خیر الوارثین صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت۔ جناب سیدہ دی آمد تے جملہ مومنین نو میں مبارکباد پیش کرنا، اس مبارکباد دی وصولی واسطے بھی صلوات بھی پاک دی ذات ہے۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک جناب سیدہ دی آمد صدقے نا تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعاواں قبول ہو۔ میرے محترم سامعین، میں نے آ کے بانیان نے جڑا حکم کیتا ہے وہ مطابق میں کچھ معروضات پیش کرنا، جڑا میں نے موضوع نہ عطا کیتا ہے وہ مطابق کچھ میں پڑھنے کی کوشش کرنا۔ اگر چونہ دس دن کہا تھا پہلے دسیا سی، لیکن میں نے اتنے آ کے پتہ لگا ہے آ کسی بچے چھوٹے نے رکا لکھا ہے، یہ جواب اس واسطے ممکن نہیں کہ میں جڑا موضوع نہ عطا کیتا ہے وہ مطابق ہی میں گفتگو کروں۔ 10 بجے تک میں تھوڑے سامنے حاضر ہاں تے یہ وہی گفتگو ہو سکتی۔ میں نے نہ موضوع عطا کیتا ہے وراثت انبیاء، وراثت انبیاء کہ انبیاء دا کوئی وارث ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، انبیاء کوئی وراثت پیچھے چھڑتے ہیں یا نہیں چھڑتے۔ میرے محترم سامعین نے جڑے ایام سیدہ نے یہ بڑے نازک ایام نے، انتہائی نازک، یہ محرم تو زیادہ نازک ایام نے، محرم دی صورتحال تو زیادہ نازک یہ ایام، جتنی گڑبڑ ان ایام ہوتی ہے محرم میں بھی وہ گڑبڑ نہیں ہوتی مسلمانہ دے مابین۔ اس واسطے کہ جناب سیدہ دی وراثت نو بیان کیتا جائے، پھر فدق نو بیان کیتا جاتا ہے، فدق نو بیان کیتا جائے، پھر وہ فریقین دے مابین دی گفتگو کیتی جاتی ہے، پھر کچھ نہ کچھ موقف بیان کیتا جاتا ہے جدی بنیاد تے پھر کدھرے نہ کدھرے وہ اثرات ایسے مرتب ہوتے ہیں جس بنیاد تے پھر گڑبڑ ہوتی۔ اس واسطے میں کوشش کرنا کہ انتہائی ذمہ دارانہ گفتگو دے تحت کچھ نہ کچھ عرض کیتا جائے۔ میرے محترم سامعین، کوئی بندہ بھی اپنا موقف چھڑ کے راضی نہیں۔ ساڈا ایک موقف ہے اور اہم موقف ہے کہ اسی بی بی نو معصومہ مننے۔ جدوں بی بی نو ایک بندہ معصومہ منتا ہے اس تو بعد پھر وہ ساریاں بحثاں چھڑ دینا۔ بی بی نو جدوں معصومہ من گیا اس تو بعد کیڑی وہ بحث کرے گا؟ بحث سے ختم ہو گئی۔ جدوں بی بی معصومہ ہے تو بحث ختم ہو گئی۔ اس کے باوجود جڑا میں نے حکم ہوا ہے وہ مطابق میں کچھ عرض کروں۔ میں جناب کے سامنے سورہ مبارکہ وراثت انبیاء یہ میرا اج دا موضوع دیتا ہے۔ سورہ مبارکہ انبیاء دی میں ایک آیت مجیدہ اگلا حصہ پڑھن دی میں شرف حاصل کیتا ہے۔ ون زکریا، حضرت زکریا دے متعلق یہ آیت مجیدہ ہے۔ حضرت زکریا نے اللہ دی بارگاہ ایک دعا کیتی ہے، اس دعا چ موضوع جناب کے سامنے آ جائے۔ فرماتے ہیں اذ نادى ربہ ربی لا تذرنی فردا، میرے حبیب اس وقت کو یاد کیجئے جب زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو آواز دی کہ اے میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑنا۔ جب زکریا نے اپنے رب کی بارگاہ میں آواز دی، ندا دی، ربی لا تذرنی فردن، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، اے میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑنا۔ جناب میرے کو شاہ رفیع الدین کا ترجمہ ہے اکیلا ہے، اکیلا تنہا ایک ہی گل۔ یہ پہلی میں عرض کر رہا ہوں کہ اتنی امت کی موجودگی میں، فرما برداروں کی موجودگی میں، اطاعت گزاروں کی موجودگی میں، اپنے صحابہ کی موجودگی میں نبی اپنے آپ کو اکیلا کیوں سمجھا؟ میرے بہت شکریہ، بہت شکریہ عزیزان گرامی قدر۔ انبیاء آخر نبی ہے، نبی دے منن والے موجود نے، اطاعت گزار موجود نے، تابع فرمان موجود نے، نبی تے جان قربان کرنے والے موجود نے۔ انہیں جان نثارہ میں نبی کہہ رہے ہیں اے اللہ، اے میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑنا۔ ایک شعر میرے ذہن چ آ گیا ہے، میں زیادہ شعر پڑھتا نہیں، تو انہوں پتہ ہے میں کدی پڑھے نہیں،
وہ شاید اس موضوع واسطے موضوع ہوئے. ایک اچھا شعر میرے اس معاملے سے کدی کدی میں پڑھنا. وہ شعر ہے کہ ایک شاعر آتا ہے، دیکھا تو آس پاس تھا امبو ہے بے کراں. زیادہ مشکل تو نہیں شعر. دیکھا تو آس پاس تھا امبو ہے بے کراں. بچے میرے منہ لگے نہیں، یہ کسی بوٹی دا نام نہیں بے کراں، نہ کسی دوائی دا نام ہے. امبو ہے بے کراں دے نے رش بہت زیادہ بندے کٹھے ہو جان انہوں نے امبو آندے نے. بے کراں میں نا بکھرا ہوا بہت زیادہ، رش بہت زیادہ ہوئے تو انہوں امبو ہے بے کراں دے کہ پھیلیا رش. شاعر آندہ ہے دیکھا 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 تو آس پاس تھا امبو ہے بے کراں، سوچا تو غم کے چوک میں تنہا کھڑا تھا میں. دوبارہ عرض کر دیں، دیکھا، شکریہ جی. دیکھا تو آس پاس تھا امبو ہے بے کراں، سوچا تو غم کے چوک میں تنہا کھڑا تھا میں. مطلب یہ کہ میری آنکھیں تو دیکھ رہی تھی کہ بہت زیادہ رش ہے، لیکن اس رش میں ایک بھی میرا نہیں تھا. سوچا تو غم کے چوک میں تنہا کھڑا تھا میں، سوچا تو اکیلا تھا، دیکھا تو بہت تھا. بہت تھے، دیکھ رہا تھا تو بہت تھے، سوچا تو میں اکیلا تھا. میرا خیال ہے ہن دوبارہ میں آیت پڑھنا. زکریا دیکھ رہے تھے کہ لوگ زیادہ ہیں، لیکن اپنے آپ کو تنہا محسوس کر رہے تھے. اے رب لا تذرنی فردن، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑنا. کیوں؟ اگے ایک لفظ ہے، فرماتے ہیں وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، مہربانی فرما تو اس سے بڑا تو وارث ہے ہی کوئی. تو وارثوں کا وارث ہے، سب سے بہتر وارث تو ہے. پوری دنیا دے علماء کی میں سے مدر لے کے عرض کر رہے ہیں کہ حضرت زکریا امت میں کھڑے ہو کے اللہ سے وارث مانگ رہے تھے. پھر عرض کر رہے ہیں، امت میں کھڑے ہو کے اللہ سے وارث مانگ رہے تھے. یہ تشریح جڑی ہے نا جی، وہ سورہ مبارکہ مریم چ موجود ہے. یہ میں تشریح جناب کے سامنے سورہ مریم چو بیان کر دینا. 16واں پارہ سورہ مبارکہ مریم. خالق نے بالکل ابتدا سورہ مریم دی. خالق کائنات نے فرمایا، اس نے اپنے رب کو آواز دی اور خفیہ ہو کے آواز دی، اندر جا کے آواز دی. قال ربی انی وہن العظم منی، اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں. اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہیں. واشتعال الراس شیبا، زکریا کہہ رہے ہیں، اور سر نے بڑھاپے کا شعلہ مار دیا ہے. ہڈیاں کمزور ہیں، سر سفید ہے. اچھا، وکانتی امراتی آکرن، اگلی آیت ہے، اور بیوی بھانج ہے. ضعیف اتنا ہوں کہ سر سفید ہے، ہڈیاں کمزور ہیں، بیوی بھانج ہے. اس کے ہاں ظاہراً بچے کی امید ہی نہیں کی جا سکتی. بڑھاپے کی اس حالت میں زوجہ پہنچ چکی ہے. اچھا، اللہ فرمایا گھبرا رہے ہو؟ فرماتے ہیں وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، جس کا تیرے جیسا رب ہو وہ بد نصیب تو نہیں ہوتا. سبحان اللہ. ہڈیوں کا کمزور ہونا یہ ایک کمزوری ہے، بیوی کا بھاج ہونا یہ بھی کمزوری ہے، اور میرا کمزور اور ضعیف ہونا، سر کے بال سفید ہونا، یہ ساری کمزوریاں ہیں. لیکن جس کا تیرے جیسا رب ہو وہ بد نصیب تو ہو ہی نہیں سکتا. میں کمزور ہوں، بد نصیب نہیں ہوں. خالق کائنات بہت خوش ہوئے، فرمایا مجھے علی کل شیء قدیر ماننے والے اور مجھے ہی پر اکتفا کرنے والے، بول پھر تو ڈر کس بات سے رہا ہے؟ ہڈیاں کمزور ہیں، جوانی دے دوں؟ سر سفید ہے تو بال کالے کر دوں؟ اگر بیوی ضعیفہ اور کمزور ہے اسے جوان کر دوں؟ میں جڑی دعائی کرنی ہے کون یکون، میں آکھنا ہو جا تے ہو جانا. فرماندن میرے رب مینوں انہاں چیزاں دی ضرورت نہیں کہ مینوں جوانی دے، بیوی نو شباب دے. خطرہ جڑا نا وہ خطرے دا کچھ کر. تہاڈی کیا بات، میرے خطرے دا کچھ کر. ایتھے کسے بندے نو او دے کے کھانا رکھ دیے، وہ آکھے جڑا مینوں خطرہ ہے وہ کرو، مینوں بھوک نہیں، مینوں جُتی دا خطرہ کوئی چوک کے نہ لے جائے. انہوں روٹی بھی چنگی نہیں لگتی، اس واسطے خطرہ انہوں بھوک دا نہیں. یار خطرہ انہوں ایوے کہ باروں کو جُتی نہ لے جائے. یہ دا مطلب یہ پہلا خطرہ ہے، پہلا وہ دا کچھ کرنا چاہیے ہے تاکہ روٹی دے دھیان نہ کھائے. بندہ کہ کھا 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 کھا
وہ آتا یار میں نویں جوتی لے کے آیا مینوں خطرہ کو باہروں لے نہ جائے. میرا خیال ہے کہ جڑا خطرہ ایتھے ہوئے پہلے وہ علاج کرنا چاہیے نا. یقین کرو بیوی دی ضعیفی اینو خطرہ نہیں نے آکھیا, خوف ایدا نہیں نے کیتا, اپنی ضعیفی دا خوف نہیں نے کیتا, اپنی کمزوری دا خوف نہیں نے کیتا, بیوی دے بھانج ہونے دا خوف نہیں نے کیتا. وہ تسا خوف سننا ہے تے میں قریب آ جانا ہے اج دی تقریر تے جو بیان کرنا چاہنا. فرماندن و انی 5 نمبر آئے تھے سورہ مریم دی, و انی میں خفت الموالی من ورائی, میں اپنے ان رشتہ داروں سے ڈر رہا ہوں جو میرے بعد میری جگہ پہ آنے والے ہیں. سبحان اللہ. میں اپنے ان قریبیوں سے ڈر رہا ہوں, اپنے موالیوں سے ڈر رہا ہوں, میں اپنے رشتہ داروں سے خوف زدہ ہوں جو میری بعد میری جگہ پہ آنے والے ہیں. شاہ رفیع الدین دا ترجمہ کر رہے ہیں, جڑا ترجمہ ایتھے ہویا وہ کر رہے ہیں. فوٹو بنا لو اپنے موبائل چ, کوئی میرا خیال اس قسم دی بھی فوٹو موبائل چ ہوئے گی یہ اچھی ہے نا. اور قرآن دی کسی صفحے دی فوٹو اگر موبائل چ ہو جائے تو کسی نے واٹس ایپ بھی کر دے تو اچھی ہے. چلو میرا خیال ہے کہ تہاڈا پروگرام ہے جدا نہیں, لیکن میں چلو ایک مثال ہی دیتی ہے, نہ کھچو فوٹو. سنو فرماندن و انی خفت الموالی من ورائی, شاہ رفیع الدین فرماندن اور تحقیق میں ڈرتا ہوں ضعیفی سے نہیں, بیوی کے بھانج ہونے سے نہیں, سر کے بالوں کے سفید ہونے سے نہیں. ڈر کس بات سے رہے ہو؟ موالی من ورائی جڑا ترجمہ ایتھے ہویا ہے کہاں کیا موبائل تو فوٹو بنا لو. فرماندن اپنے وارثوں سے ڈرتا ہوں جو میرے پیچھے ہیں. کس سے ڈرتا ہوں؟ وارثوں سے ڈرتا ہوں, وارثوں سے ڈرتا ہوں. اپنے ذہن سے جگہ دینا, وارثوں سے ڈرتا ہوں. حضرات آپ نے تو کہا تھا نبیوں کا وارث ہی کوئی نہیں ہوتا. سبحان اللہ. میں مولا تعالیٰ جزائے خیر دے جڑا موضوع عطا کیتا اس کے مطابق عرض کریں. آپ تو کہا کرتے تھے کہ نبیوں کا وارث ہی کوئی نہیں ہوتا, اور نبی ڈر کس سے رہا ہے؟ صدقے تم نے خود ترجمہ کیا کہ مجھے وارثوں کا ڈر ہے. کدی وارثہ تو بھی کسی نے ڈر ہے, کدی وارث نہیں. اگے آ رہی گل, فرماتے ہیں مجھے وارثوں کا ڈر ہے. وکانتی امراتی آکن, وارثوں کا ڈر ہے اور بیوی بھانج ہے. وارثوں کا ڈر ہے اور بیوی بھانج ہے. بڑی اہم گل, ڈر ہے مجھے وارثوں کا اور بیوی میری بھانج ہے. وارث دے مجھے, بیوی میری بھانج ہے. حضرات اگر نبی کے وارث ماننے والے بن سکتے تو بیوی کے بھانج ہونے کی شکایت کیوں ہے؟ بہت شکریہ, بڑی باریکی نے سماعت فرمایا جی. بھائی اگر نبیوں کے وارث طلباء بن جاتے, طالبان بن جاتے, ماننے والے بن جاتے, صحابہ بن سکتے, ماننے والے صحابہ بھی بن سکتے, تو نبی کو اللہ کہہ دیتا کہ کوئی بات نہیں بیوی بھانج ہے تو رہے, یہ ماننے والے تیرے وارث ہی ہیں. واڑی کیا بات ہے. میں پیانا جڑے دربار دا سید آکھے خالقہ مرید بڑے نے مینوں بیٹا دے, مرید بڑے نے مینوں بیٹا دے, تے چھڑ پرا بیٹے نو, کوئی مرید بہ جائے گا تیری جگہ تے. وہ جے پیر مرید تے اکتفا کرتا ہوئے تے بیٹا کیوں منگے؟ حضرت زکریہ فرماتے ہیں بیوی بھانج ہے میری اور وارث میرے وہ ہیں جو مجھے پسند نہیں, ان سے مجھے ڈر ہے. اگلی گل سنو, اللہ فرمایا پھر بات کر چاہتا کیا ہے؟ فرماتے ہیں فہاب لی من لدنک ولیا, مجھے اپنی طرف سے ایک ولی عطا کر. سار اٹھاؤ جی, مجھے اپنی طرف سے ایک, شکریہ شکریہ, مجھے اپنی طرف سے ایک ولی عطا کر. میرے مجمع کے بچے بھی سمجھ رہے ہیں, مانگ بیٹا رہا ہے منہ سے ولی کہہ رہا ہے. بھائی بیوی کے بھانج ہونے کی شکایت اس لیے کر رہا ہے کہ مانگ بیٹا رہا ہے اور منہ سے کہہ رہا مجھے ولی عطا کر. کیا ولی کی بجائے بیٹا نہیں کہہ سکتے تھے کہ مجھے بیٹا عطا کر؟ میرے بال سفید ہیں, ہڈیاں کمزور ہیں,
بیوی بھانج ہے مگر مجھے بیٹا چاہیے. اور مانگ تو بیٹا ہی رہا ہے, اللہ دے بھی بیٹا ہی رہا ہے. بھائی اس نے مانگا بھی بیٹا, میں پڑھ دینا ہوں, میں بہت شکریہ کہ بلا, اس نے مانگا بھی بیٹا. اور اللہ نے کیا فرمایا, یا زکریا انا نبشرک بغلام غلامی اسمہ یحییٰ. آئے گا بعد میں, پہلے خوشخبری تو لیتا جا, آتا رہے گا بعد میں. ہم نے اس کا نام یحییٰ رکھ دیا ہے. اس کا مطلب ہے مانگا بھی بیٹا اور اللہ نے دیا بھی. کیا بات ہے تھوڑی, میں نا اللہ نے, نبی نے مانگا بھی. تھوڑے بندے بولتے, نبی نے مانگا کیا جی, بیٹا. اللہ نے دیا کیا, بیٹا. کب نبی کہہ رہا ہے مجھے بیٹا دے, مانگ تو بیٹا رہا ہے. تھوڑا خیال ہے کہ میں ویسے پہ کڑپنا, میں زور پہ دینا, کو زوردار گل کرنا چاہتا, وزنی گل کرنا چاہتا. عزیزان گرامی قدر, مانگ بیٹا ہی رہے, اسی لیے تو بیوی کے بھانج ہونے کی شکایت کر, بیٹا مانگ رہے. اور کیا کیا رہے, فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا, مجھے ایک ولی عطا کر. ہر بیٹا ولی نہیں ہوتا. باپ کی جائیداد کو اجاڑنے والے بیٹے ہو سکتے ہیں, ولی نہیں ہو سکتے. اللہ کرے جس کا بیٹا ہو وہ ولی بھی ہو, کیونکہ ولی ذمہ دار کو کہتے ہیں, ولایت کا آوارگی سے کوئی تعلق. ولی آوارہ نہیں ہوتے, ولی ذمہ دار ہوتے. اے جڑے بیٹے بیٹھے ہو اپنے باپاں دے, مہربانی فرماؤ, تمہیں باپ نے تمہیں بیٹا کہہ کے مانگا ہے, اللہ نے بیٹا ہی دیا ہے. جب مانگا ہی اس نے بیٹا ہے, اللہ نے بیٹا دے دیا. قرآن دی ایک آیت ہے, اللہ فرماتا ہے جو ہم سے دنیا مانگتے ہیں ہم دنیا دے دیتے ہیں, جو آخرت مانگتے ہیں ہم آخرت دے دیتے ہیں. یہ مطلب منگن دی بھی جانچ ہونی چاہیے. اسا جدو اللہ کو منگے بیٹا منگے, نبی کی کہہ رہے فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا, مانگ بیٹا رہا ہے. کہ صدقے ہن لطف آیا نا, مانگ بیٹا رہا ہے, کہ ولی رہا ہے. حضرات اصل بات کیا ہے, جب نبوت اپنے چھوڑے ہوئے نظام کو خطرے میں دیکھتی ہے تو ولایت مانگتی ہے. صدقے جانا مولا بھانو جیسا خیر دے. اور جب نبوت اپنے نظام کو خطرے میں دیکھے پھر ولایت مانگتی ہے. اور ولایت علی سے گھبرانے والوں, آج سن لو ولایت ہے کیا, نبوت کے تحفظ کو ولایت ہے. صدقے جانا مولا بھانو جیسا خیر دے. یار نبوت کے تحفظ کو ولایت کہتے ہیں. نبوت اور رسالت ایک نظام دیتی ہے, اس نظام کے تحفظ اور چار دیواری کو ولایت کہتے ہیں. یہی وجہ تھی کہ جب میدان غدیر میں اللہ نے اعلان ولایت کروا لیا, اعلان ولایت کروانے کے بعد اللہ نے فرمایا نبوت اور رسالت اتنی محفوظ ہو گئی ہے, نہ کسی نئے نبی کی ضرورت ہے, نہ کسی نئے رسول کی ضرورت. صدقہ جانا, ہر خبر محفوظ, ہر خبر محفوظ ہو گئی, ہر پیغام محفوظ ہو گیا. نبی خبر دینے والا, رسول پیغام پہنچانے والا. جب خبریں اور پیغام تحفظ میں آ گئے, اللہ نے فرمایا ضروری تھی نہیں, اب ولایت چلے گی. فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا, مجھے اپنی طرف سے ایک ولی عطا کر. موضوع کی ہے وراثت انبیاء, وراثت انبیاء. ان سننا ایتھے لطفے فرماتے ہیں, یاری سنی مجھے ایک بیٹا دے, ولی دے, یاری سنی جو میرا وارث بنے. کیڑا موضوع سننا چاہتا, یاری سنی و یاری سمن آل یعقوبہ, وہ میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو. میرا بھی وارث وہی ہو, آل یعقوب کا بھی, شکریہ, آل یعقوب کا بھی وارث وہی ہو. اگر سارا ترجمہ کرا تو کدی تلاوت سنی ہوئے کاریاں کو, پہلے وہ ادھی آیت پڑھ دیں, سا مک جانا.
پھر ادھی پڑھتے ہیں سا مک جائے، پھر شروع تو ساری پڑھتے ہیں ایک سا چ۔ قاری جڑے لمبے سانس والے نے بڑی کمال کرتے ہیں، ایک آیت پڑھتے ہیں ادھی سانس مک جائے، پھر آیت پڑھتے ہیں مک جائے، پھر شروع تو پڑھ کے ایک سا چ ساری آیت پڑھ دیں۔ میں ہوں ایک سا چ ساریاں آیتیں پڑھنے ہوگا نہیں، ترجمہ میں ایک سا چ کروں، ادھا ترجمہ میں پہلے کر دیتا ہے، ادھا ترجمہ ہوں کیتا ہے، ہوں سارا لا کے کر لگا۔ ہوں تو سن توجہ فرما، پہلا ترجمہ کی صفہ انی خفت الموالی من برائی، مجھے وارثوں کا خطرہ ہے، مجھے وارثوں سے ڈر ہے۔ جگہوں کی فرماتے ہیں یاری سنی، مجھے وارث دے، وارثوں سے خطرہ ہے، مجھے وارث دے۔ سبحان اللہ، خطرہ کس سے ہے؟ وارثوں سے۔ اور عطا کیا کر؟ وارث۔ ان بچے نہیں سمجھ آ رہی یار، سارے جڑے بالغ ہو تسی سمجھ رہے ہو کہ خطرہ بھی وارثوں سے ہے اور مانگ بھی وارث رہا ہے۔ ایک ہی گل ہے، بچوں کو سمجھانا، تسی ذرا تعاون کرنا۔ بچوں دھیان سے سنو، خطرہ بھی وارثوں سے ہے، مانگ بھی وارث رہا ہے۔ اصل بات پتہ کیا ہے؟ کچھ وارث ہوتے ہیں، کچھ وارث بننا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ۔ کچھ باقاعدہ ہوتے ہی وارث ہیں، کچھ ہوتے نہیں، بننا چاہتے ہیں۔ میرے حال بچے بھی سمجھ گئے نہیں کہ ڈر کن سے رہا تھا، مان کسے رہا تھا؟ ڈر ان سے رہا تھا جو تھے نہیں۔ سبحان اللہ، جو تھے نہیں بننا چاہتے تھے، مانگ اسے رہا تھا جو اس کا باقاعدہ وارث بنے۔ میں نے پتہ ہے، اندروں میں نے پتہ ہے، جس نوجوان نے میں نے موضوع دیتا ہے اور میں وہ گل کر لگا اندر دی۔ پیغمبر نے کہا مجھے وارثوں سے خطرہ ہے جو بننا چاہتے ہیں، مجھے ایک ویسا وارث دے جو ہو ہی میرا وارث، تو دے۔ وہ بننا چاہتے ہیں، مجھے تو دے۔ یہ مطلب ہے نبیوں کے وارث بننے سے نہیں بنتے، نبیوں کے وارث اللہ عطا کرتا ہے، نبیوں کے وارث الیکشن سے نہیں بنتے، نبیوں کے وارث اجماع امت سے نہیں بنتے، نبیوں کے وارث اللہ بناتا ہے۔ اگر امت بناتی ہوتی تو زکریا کی امت نہیں تھی بھائی، امت بنا لیتی وارث، امت والوں سے تو تنگ تھا اور کہہ رہا تھا۔ یہ سواد لینے طاہر القادری دا جملہ پڑھ، عرفان القرآن جو وہ فرماتے ہیں وہ رخصت ہونے کے بعد ڈر رہے تھے کہ میرے بے دین رشتہ دار ہائے ہائے میرے بعد میرے دین کی نعمت کو ضائع نہ کر۔ اور شبیر احمد عثمانی صاحب نے جڑا جملہ لکھا ہے وہ شاید میرا خیال ہے کوئی نون لیگ دا بندہ ہوئے تو جلدی سمجھے گا انشاءاللہ۔ جڑی تکلیف جو کو گزریا ہوئے نا یار، جڑی تکلیف جو کو گزریا ہوئے وہ تکلیف بھلتی نہیں، چھتی یاد آتی۔ اس واسطے اگر کوئی دوست نون لیگ تے بیٹھے ہو تو جلدی محسوس کرنگے۔ وہ کی فرماتے شبیر احمد عثمانی وہ فرماتے ہیں زکریا ڈر رہے تھے کہ میری جگہ پہ کوئی نااہل نہ آ جائے۔ یار کسے تے نااہل ہونے دا الزام بھی ہوئے تاں بھی تکلیف دے اہل ہوئے یا نہ ہوئے، بہرحال فرماتے ہیں میری جگہ پہ کوئی نااہل نہ آ جائے۔ یہ مطلب ہے پیغمبر کو ڈر ہوتا ہے کہ میری جگہ پہ کوئی نااہل نہ آ جائے۔ اگر تو سمجھتا ہے کہ پیغمبر کسے کہتے ہیں تو ایک مرتبہ سوچ کے قبر میں جانا کہ نبی کی جگہ پہ اہل کیسا ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، سر اٹھاؤ جی، میں بہت اہم گل کر رہا ہوں حضرات۔ میرے ذہن میں اہلیت اور ہے، آپ کے ذہن میں اہلیت اور ہے۔ آپ نے مجھے اس اہل سمجھا، ممبر دے دیا۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسا ممبر ہو جہاں علماء ایسے ایسے بیٹھے ہو، وہاں مجھے ممبر نہ دے۔ قوم کے علماء بیٹھے ہو، مشہد کے علماء بیٹھے ہو، نجف کے علماء بیٹھے ہو، مجتہدین بیٹھے ہو، کون دے گا وہاں مجھے ممبر؟
بھئی آپ کی نظر میں اس منبر کے قابل ہوں؟ چلو کام مکا، میں اپنی مثال تاں پہ دینا، کوئی غصہ نہ کرے۔ میں کتابوں کے ترجمے پڑھتا ہوں، وہ ترجمے کرتے ہیں۔ یار میں ترجمہ نہیں کر سکتا، یہ مطلب ہے جہاں آپ جیسے مہربان بیٹھے ہوں جو سننا ہی ترجمہ چاہتے ہیں، وہاں تو میں اس قابل ہوں کہ کسی کا ترجمہ پڑھوں۔ تو جہاں ترجمہ کرنے والوں کا مجمع ہو وہاں میں اہل نہیں، یہاں میں اہل ہوں، وہاں میں اہل نہیں۔ یہ مطلب مثال سے واضح ہو گیا، کہیں کوئی اہل ہوتا ہے کسی کی نظر میں، اور کسی کی نظر میں کوئی اہل نہیں ہوتا۔ قرآن بتا رہا ہے نبی اہل ہی اسے سمجھتا ہے جو اللہ کی نظر میں اہل ہو۔ نہیں غور فرمایا، بندوں کی نظر میں اہلیت مختلف ہے۔ پیپلز پارٹی کی نظر میں بلاول اہل ہے، چلو نون لیگ کی نظر میں حمزہ شہباز شریف اہل ہے، ان کا اہل اور ہے، ان کا اہل اور ہے۔ اور پی ٹی آئی کے نزدیک عمران خان سے علاوہ اہل ہے ہی کوئی۔ وڈا کی خیال میں غلط کہہ رہے، ایس ویلے تک عمران خان دا نیم البدل پی ٹی آئی کو کوئی نہیں، پیپلز پارٹی کو ہے بلاول، حمزہ شہباز شریف کو ہے، وہ جڑی بیٹی ہے نواز شریف کی وہ بھی اپنے تو اہل ہے۔ ایک پارٹی اپنے کو اہل مانگتی ہے، دوسرے کو نہیں۔ نبی نے امت پہ بات ہی نہیں چھوڑی۔ ہائے ہائے، آدھے کہیں گے یہ اہل ہے اور آدھے کہیں یہ اہل نہیں ہے۔ فرمایا جس نے مجھے نبی بنایا ہے، تو مجھے نبی بنا کے بھیجا ہے نا، ہاں میری جگہ پہ وارث بھی تو ہی ہے، تاکہ معرف تباہ نہ ہو۔ میرے نہ رڑو جی سارے بندے، نبی نے وارث منگیا ہے کہ نہیں؟ منگیا ہے۔ اللہ دیتا ہے کہ نہیں؟ نہ پڑھ دینا ہے، یا زکریا انا نبشرک بغلامی اسمہ یحییٰ، ان قریب تیری گود میں تیرا وارث آ رہا ہے جس کا نام ہم نے یحییٰ رکھ دیا ہے۔ یہ مطلب ہے نبی کا وارث آتا بعد میں ہے، نام پہلے رکھا جائے۔ یا اللہ جب آئے گا تو نام بھی رکھ لینا۔ غور نہیں فرمایا، ایک نام ہوتا ہے دوسرا کام ہوتا ہے۔ پہلے نام رکھا جاتا ہے بچے کا، ابھی یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ کام کیسا کرے گا۔ میری ماں نے میرا نام ناصر رکھا، اسے نہیں پتا تھا کہ یہ کسی کی مدد نہیں کرے گا، کیونکہ ناصر کا کام ہے مدد کرنا۔ تھوڑے علاقے جو ناصر تک کی میں نے مہربانی شکریہ، چلو شکر ہے کتنے مشترکہ گل ہو گئی۔ اتنے ترجمہ ناصر دا ہے مدد کرنے والا۔ میری اماں نے میرا نام رکھا مدد کرنے والا۔ کئی بندے ہاتھ دے اندر میں کدی کھلوتا ہی نہیں، بندیاں دا پنچر ہویا ہوئے ٹائر، وہ ہاتھ دے اندر نے کہ ٹائر شکل تہاڈے کول ہے، میں کدی کھلوتا ہی نہیں۔ او میں ناصر ہاں، میرا کسی کی مدد کر کے راضی نہیں۔ ماں نے نام رکھا ہے، وہ کام کی ذمہ دار نہیں۔ ماما نے نام صابر رکھا، صابر تے صابر بوتل ادو چھڈی ہے جدو پیپ چوں شوں شوں دی آواز آؤں تے نام کی ہے صابر۔ ماما نے نام سخی رکھے، سخی نو نیندر آ جاندی ہے ویگن وچ، ادو جاگدا جدو نال دا کرایہ دے چھڑے۔ لوگ نام رکھتے ہیں، کام کے ذمہ دار نہیں۔
اللہ نے فرمایا میں وارث نبی اسے بھیج رہا ہوں، میں بندوں کو اس کا نام بھی نہیں رکھنے دیتا۔ خیر فرماؤ یار، اور جس کا نام بندے نہیں رکھ سکتے اس کا کام بندے کیسے کر جائے؟ بھائی کیا بات ہے، وارث نبی کا تو نام بندے نہیں رکھ سکتے، کام کا کیسے ذمہ اٹھائیں گے؟ فرمایا ہم نے اس کا نام یحییٰ رکھ دیا ہے۔ یہ مطلب ہے منگیا کنے وارث جی؟ زکریا علیہ السلام نے، بولو منگیا کدے کولوں؟ شکریہ اللہ کولوں، پھر اللہ دے چھڑے، دے دیتا ہے۔ حضرات ہمارے موقف کو کہاں لے جاؤ گے؟ اگر نبیوں کا وارث ہوتا ہی نہیں، نبی نے مانگا کیوں؟ اور نعوذ باللہ اگر نبی کے علم میں نہیں تھا تو اللہ کہہ دیتا تمہارا تو وارث ہی کوئی نہیں ہوتا۔ اس کا غور ہی نہیں تھا۔ تو ہٹے علاقے جی ٹریکٹر ہوندے نہیں، کوئی نہیں ہوندے، کی ہو گیا یار ٹریکٹر؟ جڑے بندے دی زمین ہی کوئی نہیں، بالکل ہی، وہ جا کے کسی زمیندار نو آکھے کہ ذرا ٹریکٹر چاہیے ہے نال ہل نہ دیو، ایک باری وہ ضرور پوچھے گا تو کی کر؟ غور نہیں فرمایا۔ میں پنجابی پہ بولنا جتھوں تک بزدار صاحب وزیر اعلیٰ نے نا اتھوں تک پنجابی بولی جا سکتی، اس واسطے تمہیں سمجھنی پڑنی ہے پنجابی۔ اگر زمیندار کو ٹریکٹر آکھے تو نہ پوچھے ہلا دیو، ان نہیں پوچھے گا کہ تو ہاں کی کرنی۔ کیا بات ہے بھائی، زمیندار کو آکھے ٹریکٹر دے آجے جناب فون کر کے تو ہلا پیچھے بھیجا جائے، وہ آکھے بھیج دینا میں کوئی نہیں، جی زمین ہی کوئی نہیں، وہ ایک کہنا ٹریکٹر چاہیے مگر ہلنا چاہیے، وہ آکھے تو کی کرنا، کیوں تیرے کو تو زمین ہی کوئی نہیں۔ اگر نبیوں کا ورثہ ہوتا ہی کوئی نہیں تو وارث دی کی لوڑ ہے؟ تو جے نبی نے وارث مانگ ہی لیا تو اللہ آکھیا میں دینا، یہ مطلب ہے نبوت کی نظر میں بھی نبیوں کے وارث ہوتے ہیں اور توحید کی نظر میں بھی نبیوں کے وارث ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جس کا کوئی نظریہ ہے نہ وہ توحید سے واقف ہے نہ نبوت سے واقف ہے۔ کمال ہے یار، قرآن کسے کہانی دی کتاب ہے؟ قرآن پچھلیاں امتاں دے پیپر دیتے گئے، پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہو، ٹیسٹ پیپر دے آخر تے سابقہ سالاں دے پیپر دیتے جاندے کہ اے سوال آئے سن 17 چ 18 چ 19 چ 20 چ، اگوں بھی آ سکتے۔ میں قرآن نو غور نال پڑھے، میں ایویں نہیں پھردا، میں دیکھیا آدم تو لے کے عیسیٰ تک پچھلیاں نبیاں دے پیپر سارے اللہ قرآن چ رکھے نے، پھر انہوں نے جواب بھی رکھے نے، پھر رزلٹ بھی رکھے نے، پاس کنے ہوئے سن فیل کنے ہوئے سن۔ اب پیپر امت مصطفیٰ کو سنایا جا رہا ہے، زکریا والا، اور قبران تے قرآن پڑھنا والے ہو، اور ختمہ چ قرآن پڑھنا والے ہو، اور تراویاں یا مجلساں چ قرآن، اور مہربانی فرماؤ اور جتھے مرضی ہے پڑھو، کوئی نتیجہ تے کڈو وچوں۔ جیڑا پڑھتا سواب واسطے، جیڑا پڑھتا سواب واسطے، کئی بندے تے کو نہیں کام لیا، وہ کچہری سفید کپڑے پا کے سویرے ٹوٹ جاندے نے، رکھو میرے سر تے، رکھو میرے سر تے۔ ایک قسمہ واسطے آیا سی، تلاوت واسطے آیا سی، میں نے 2 بیعت بابا جی قرآن تے اے حفظ واسطے بھی نہیں آیا، حفظ کرنا بھی سعادت واجب نہیں، حفظ کرنا سعادت واجب نہیں، واجب کی فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، میرے حبیب ان پر قرآن کی کہانیاں بیان کر تاکہ یہ فکر کرے۔ حفظ کرنا واجب نہیں، فکر کرنا واجب ہے، کرو فکر۔ اگر بندوں نے فکر کی ہوتی تو کیسے کہتے کہ نبیوں کا وارث ہی کوئی نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے تو زکریا نے مانگا، ہوتا
اتنے نعرہ بجے. کیسا زمانہ پٹھا ہو گیا. الٹا لٹکو گے تو پھر سیدھا دکھائی دے گا. جدوں تک میں صحیح پڑھتا رہا سارا مجمع بولیا بھی نہیں تو نعرہ بھی کس نے. جدوں میں غلط پڑھیا سارا مجمع بولیا تو نعرہ بھی بج گیا. ایک ہی رواج پہ گیا دنیا پہ. میں غلط پڑھیا. مانگنے والا بھی علیہ السلام ہے, وارث مانگنے والا بھی علیہ السلام, اور وارث بھی علیہ السلام. تو اڈے بولن تو صدقے ٹھنڈے تیل سٹیے نا پانی چھٹا ماریے ککھ بھی نہیں. گرم تیل چاہتے شو نکل دیے. آج جڑی شو نکلی ہے نا یہ مطلب ہے تیل گرم ہے. ہوں نتیجہ کٹ ٹھنڈے تیل چ پکوڑے پائیے وہ بھی خراب ہو جاتے. سموسے رکھیے وہ بھی خراب ہو جاتے. تیل دا تار ٹھیک ہوئے تو ٹھیک شے پکدی. توا رکھ کے بیبیاں کئی باری ہاتھ لاندیاں اور روٹی پان تو پہلے ہاتھ لاندیاں. وہ بھی تا وہدیاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہوں میں ویخ لیا تا. ہوں میں گل کرنا سارے بندے ہی بولے نے تو نال کسے آؤ بات کیونکہ میں غلطی کی تھی. تمہیں پتہ ہے کہ منگن والا علیہ السلام ہے تے جڑا وارث ہے وہ بھی رضی اللہ علیہ السلام ہے. ہوں کلا بہ کے سوچی ہوں تا بڑے میں گل کرن لگا. جدو علیہ السلام دا وارث رضی اللہ نہیں ہوندا صلی اللہ دا وارث رضی اللہ. علیہ السلام کا وارث علیہ السلام ہوتا ہے. میرا نبی صرف علیہ السلام نہیں صلی اللہ ہے. جب نبی صلی اللہ ہے تو وارث بھی وہ ہوگا جو صلی اللہ ہو. ہمارا کوئی چیلنج نہیں. پرچہ چیلنج تے ہوتا ہے ترلے تے نہیں. اور یار پرچہ چیلنج تے ہوتا ہے پہ چیلنج کرتا ہے. میں پہلا ترلیاں والا منہ بنانا پھر ترلا کرنا. چیلنج نہیں ترلا ہی. علیہ السلام کا وارث علیہ السلام ہوتا ہے اور صلی اللہ کا وارث صلی اللہ ہونا چاہیے. اچھا ایج کر چھوڑ ہمیں چھوڑ. جسے تو وارث رسول سمجھتا ہے اس کو علیہ السلام کہنا شروع کر. مولا بھائی دونوں جزائے خیر دے. جسے آپ وارث پیغمبر سمجھتے ہیں یا اسے علیہ السلام کہیے یا اسے صلی اللہ کہیے. آپ جانتے ہیں کہ وہ اور ہیں. جانتے ہیں کہ وہ اور ہیں. وہ کون ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ وسلم. بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. ہوں بولو اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یہ جو صلوات اور درود ہے قرآن میرے سر پہ یہ محمد پہ ختم نہیں ہوتا. سر اٹھاؤ یار. صلی اللہ علیہ یار وآلہ وسلم. جب درود پڑھو گے محمد سرکار کے بعد آلہ ہی کہو گے نا حضرات جن پر نبی کے بعد درود ہے وہی وارث رسول ہے. مولا تمہیں جزائے خیر دے. نہایت شکریہ. صلی اللہ علیہ شکریہ وآلہ وسلم. آمد سیدہ مبارک ہو. آج کل نصاب پہ پاندے نے صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم. جہاں نواں نصاب آ رہا ہے نا وہ بحث ہو رہی ہے. بحث ہو رہی ہے علماء کے درمیان. باقی سارے علماء متفق نے. شیعہ دو اڑے. ایک مولوی آخیا سانو پتہ سی تو اڑنا ہے کیونکہ جدو صحابے ہی اس آخنا سانو تکلیف ہونی ہے.
آل ہی دے نال جدوں اساں صحابہ ہی آکھیا تانوں تکلیف ہوئی ہے، جڑا ساڈے عالم جواب دیتا سنو گے؟ ہائے ہائے، مینوں ساڈے عالم دین جڑے نصاب دے وچ پیندے نا، جتھے نصاب میٹنگ ہوندی، انہاں مینوں خدا دی قسم ضعیف آدمی نے انہوں نے کہا صرف اکثریت کی وجہ سے بندے ہمیں خراب کرتے ہیں، ہماری دلیل کا جواب نہیں دیں، چونکہ سارے مذاہب ایک طرف ہو جاتے ہیں، چونکہ صحابہ ہی والا درود سارے انہوں پسند ہے، اور صرف شیعہ ہی کسے بولنا سی نا مسکین نے، وہ بولیا ہو سکے سانو پتا سی تساں بولنا ہے، ہو سکے سانو بھی پتا سی تساں ساڈے واسطے رکھنا ہے، انہوں نے کہا تمہیں صحابہ کی تکلیف کی ہے، اے تیری عزت تو صدقے، ہو سکے خدا کی قسم ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تکلیف کیوں ہوگی؟ یہ نصاب ہے 6، 7 اور 8 کا، مہربانی کر کے نصاب میں ایک دینی درود رکھو، فرقے والا درود رکھو، دین والا درود رکھو، مسلکی درود نہ رکھو۔ وہ کہنے لگے دینی درود رکھو، مسلکی درود نہ رکھو، ہو سکے مسلکی ہے، ہو سکے مسلکی ہے۔ اگو سوال کا جواب سنو، انہوں نے کہا پھر آپ بتائیے پھر دینی درود کون سا ہے؟ ہو سکے کعبے چلو، کعبے میں کعبے دے وچ کھلو کے دساں، مسلکی درود اور ہے، دینی درود اور ہے، یہ جو آپ اصحاب ہی والا کہہ رہے ہیں یہ مسلکی درود ہے، ہو سکے دینی درود کون سا ہے؟ فرمایا وہی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ صدقے بھائی وہی درود جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، انہاں کی کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انہاں کیا یہ رکھ لو، سارا رکھ لو، یا آل محمد کا درود ہے یا آل ابراہیم کا درود ہے۔ ہو سکے تو انہوں ابراہیم تک دا چاہ کیوں، چاہ سمجھو چاہ کیوں چڑھے، تو انہوں بڑی خوشی بھی ہوندی ہے، صحابہ ہی دا ایک لفظ ہے وہ تسی بچے نہیں پہن دیں، تے اگلا لمبا کنا کر رہے، واہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ہو سکے ایڈا لمبا وچ پاندے ایک لفظ برداشت نہیں کرتے، وہ نہ کہ اسی نہیں، اللہ برداشت نہیں۔ انہاں کہ جی وجہ، انہاں کہ پھر نماز پڑھو، نماز پڑھو، انج کرو، آل ہی و صحابہ ہی نماز رکھ لو، میٹنگ کر لو نا، اسلامی نظریاتی کونسل دی سینٹ چو پاس کراؤ نا، سینٹ یار پاس کر لو، بہ کے گل کر لو، چلو اسی بھی بہنے کوئی دلائل دے کے علماء پاس کر، آخر سینٹ بھی انہوں پاس کرتا ہے جنہوں اسلامی نظریاتی کونسل پاس کرتا ہے، وہ دے چاہلے سنت بریلوی، وہ دے دیوبندی، وہ دے چاہلے حدیث، وہ دے 2 شیعہ، الحمدللہ اسا پاس کرا ہی لیا بل، صدر علوی صاحب نے دستخط کر دیتے ہیں، 11 سال دی محنت تو بعد، علماء مگر لگے سن، کدی زرداریہ کے جاندہ سی واپس ہو جائے، کدی نواز شریف کے واپس، 11 سال تو بعد پاس ہوا ہے کہ شیعہ مستور دی طلاق فقہ جعفریہ دے مطابق ہوئی، اور شیعہ مستور دا ورثہ شیعہ فقہ دے مطابق تقسیم ہو، 2 چیزاں منوائیاں نے، ساں کہ ساڈا مذہب ہے، ساڈا مذہب اہل بیت ہے، وہ دی فقہ جعفری ہے، تو مہربانی فرماؤ ساڈی بچی کو طلاق ہونی ہے نا، شیعہ بچی تو ساڈی فقہ دے مطابق ہوئے نا، کسے تے تنیے سے گل کر، وہ 11 سال بعد صدر کی نا علوی صاحب دا پورا عارف علوی صاحب نے دستخط کر دیا، پاس ہو گیا، بی بی دی آمد دے نال مبارک جی، پاس ہو گیا، پہلے پاکستان قانون نا، یہ جی تقسیم ہوئے گی نا وراثت، وہ بھی فقہ جعفریہ دے مطابق ہوگی اگر بی بی شیعہ ہو، مستورانو خوشی ہونی چاہیے کہ سارے معاملات ساری فقہ دے مطابق ہوں، تو ہمیں تھوڑی بہت ہوئی ہونی،
کون نہیں ہوئی؟ میرا ہر پریشان وہ نے جڑے کھلو کے دروازے چند سن طلاق ہی طلاق ہی طلاق ہی، وہ ہوں پریشان نے کہ جی فقہ جعفری آ گئی تے بندے اس لیے کٹھے کرنے پینے نے، جی میں نکاح ہویا سی میں سیگے پڑھنے پینے نے۔ یہ جڑے دروازے کھلو کے اندر نا طلاق ہی طلاق ہی طلاق ہی، یہ جی طلاقاں ہون تے بندہ لنگ دی کسی بی بی نو آکھے نکاح ہی نکاح ہی نکاح ہی۔ جس دین نو تماشا نہیں بن دیتا انہوں جعفر صادق آندے۔ حال اٹھاؤ یار ہے طلاق ہی طلاق ہی طلاق ہی، جی میں سوسائٹی بہ کے فیصلہ کیتا ہے تے بندیاں دے وچ نکاح دے سیگے پڑے گئے، سیگے پڑے جان کے نا طلاق دے پتہ لگیا کیویں بھی ہوندی ہے تے کیویں بھی ٹوٹدی ہے۔ دیکھو بیبیاں نو ورثہ بھی فقہ جعفریہ دے مطابق بیبیاں خوش ہون بی بی دے صدقے نال تہاڈی عزت محفوظ ہو گئی، تہاڈا ورثہ بھی محفوظ ہو گیا۔ ہن مینوں پوچھو مولوی تینوں کدا چاہ چڑھیا؟ وہ تانوں میں دسنا، جڑا میرے اندر چاہ ہے تانوں بھی چڑھ جانا ہے۔ یہ مطلب ہے ہن ججاں نو بھی ساڈی فقہ پڑھنی پینی ہے نا۔ او یار ایڈوکیٹ کو ساڈی فقہ پڑھنی پینی ہے، یہ مطلب ہے وکلاء نو بھی پڑھنا پڑے گا کہ فقہ جعفریہ دے مطابق کی ہے، تے ججاں نو بھی پڑھنا پڑے گا نا فیصلہ دینے تو پہلے کہ فقہ جعفریہ کی ہے۔ ہن لطف آئے گا جدو ججز فیصلہ دیں گے نا فقہ پڑھ کے، جدو کوئی سانو آکھے گا نا شیعہ کافر، کوئی تو جج پوچھے گا نا اور چپ رہو کبھی کافروں کے بھی فقہ ہوتی ہے۔ مولا کائنات اور جزائے خیر۔ میرے عزیز دوستو، آلہ ہی با صحابہ انہاں آکھے درود یاد رکھو، انہوں نماز دے وچ رکھو۔ انہاں آکھے تسی نا غلط گل پہ کر دیو، اے نماز وچ نہیں پیندا، انہاں آکھے پھر کدھر بھی نہیں پیندا۔ منوں ایک عالم دین کہنے لگے تیرا مولوی کی خیال ہے یہ کیوں بندے ہیں جس ہم تنگ کرتے ہیں صحابہ ہی نال لے کے؟ میں انہوں نے جڑی گل دسی تو انداز تے معذرت جڑی میرے ذہن چاہیے اب میں وہ دساں۔ میں کہ اصل چ گل ہے کہ وہ صحابہ کرام نو راضی پہ کرتے ہیں کہ بروز حشر جدو صحابہ نہ ملاقات ہو گئی تے صحابہ خوش ہو کے آکھن واہ بھائی واہ بچے ہو تساں تے کمال کی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نال بروز حشر جو چنگا کام کیتا ہوئے کسی دے حق وچ وہ بندہ مل کے آندا تے ہے نا بھی کمال کیتا۔ انہاں نو شک ہے کہ صحابہ کرام سانو داد دے رہے کہ واہ بھائی واہ تساں تے کمال کیتی ہے، تساں تے اتھے جتھے آل تے درود پڑھے تساں ساڈے تے بھی پڑھ دیتا ہے، کمال ہو تساں۔ تے میں کہ انہاں نو شک ہے، حالانکہ صحابہ انہاں تے راضی نہیں ہوئے۔ انہاں کہا او کیویں؟ میں کہا جس طرح علی کو اللہ کہنے والے پہ علی راضی نہیں ہوتا۔ یہ سنیا جناب، جس طرح علی کو اللہ کہتا ہے بندہ کہ شاید مجھ پہ مولا راضی ہو جائے کہ بروز حشر حضرت علی آکھن واہ بھائی واہ توں تے میں نو اللہ مان گیا سا آ میرے میں نو آ کے۔ جس طرح علی کو اللہ کہنے والے پر علی خوش نہیں، اس طرح صحابہ کو آل کے ساتھ ملانے والے پر صحابہ خوش نہیں۔ کیوں؟ علی جانتا ہے کہ وہ میں نہیں کوئی اور ہے، اور صحابہ بھی جانتے ہیں وہ ہم نہیں کوئی اور۔ شکریہ۔ کوئی 50 منٹ ثابت کیتا ہے کہ نبیوں کے وارث ہوتے ہیں، بولو جی ہوتے ہیں، اگے اختلاف ہے وہ میں پڑھ دینا، اختلاف پڑھنا نہیں، میں اختلاف پڑھنا۔ میں تمہیں گل دساں آپ بندے وچ ٹردیاں ٹردیاں کوئی ایسی گل کر جاندے نے جویں بندے وچ بیٹھے ہوندے نے وہ سمجھدے نے ٹھیک پیا کردا ہے، وہ ٹھیک کردا ہوندا ہے، وچکار کوئی ایسی کر جاندہ ہے وہ داد دینے والے پریشان ہو جاتے ہیں پہ انہوں پہلے ہی داد نہ دیں۔ جڑا ہوتا نا جی ماڑا کسائی کسے کم دا نہیں ہوتا، وہ گوشت اج بنا کے دینا، بندہ پکا تے لینا ہے، کھانا بھی شروع کر دینا،
وہ بچ کتے کتے کرچ آ جاتی ہے چھوٹی جی، وہ بندہ اوکھا ہو جاتا ہے، نہ اندر جوگا نہ باہر جوگا، وہ کٹ کٹ باہر ترتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اعتماد نال گل کیتی جائے تو بچ کرچ نہیں آنی چاہیے۔ مہربانی تسی میرے تے اعتماد کرو تے میں ان اختلاف نو پڑھ دینا 5-6 منٹاں اتنے اج نہ تو پھر انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی اج نہ ہی قبول کر۔ اختلاف یہ وے کہ وارث تے نبیاں دے ہوتے ہیں، یہ تو طے ہے یار۔ وارثہ سلیمان داؤدا، سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا گیا، یہ اور بھی آیتاں ہیں نبیاں دے وارث ہوتے ہیں۔ اختلاف کی ساڈا موقف ہے کہ نبیاں دے ورثے وچ جائیداد بھی ہوندی ہے، پیلیاں بھی ہوندیاں نے، کھیت بھی ہوندے نے، کھجوراں بھی ہوندیاں نے، جی میں فائدہ کی وہ سورہ حشر وچ آیتاں اتریاں، اللہ فرمایا جدے تے تساں گھوڑے نہیں دوڑائے، اونٹ نہیں دوڑائے، اے مال فیض ہے، اے مال غنیمت نہیں، تساں 39 دن جنہ کچھ کیتا ہے، جو کیتا ہے وہ مال غنیمت جو تانوں مل جائے گا، لیکن مال فیض صرف رسول دا ہے۔ اور ہے بہت شکریہ، مال فیض صرف رسول دا ہے۔ اگر آنکھو تے انہی کو آیت پڑھ دیں، میں اپنا موقف بیان کرنا، مناظرہ میں نہیں پڑھنا، اپنا موقف۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا میرا حبیب ان کو ذرا سمجھا دے کہ یہ جو مال فیض ہے یہ ہے کیا۔ اللہ پاک نے سورہ مبارکہ حشر وچ ارشاد فرمایا میرے حبیب او جفتم علیہ من خیل ولا رکاب ولکن اللہ یسلط رسولہ علی من یشاء۔ یہ جو راستے والی زمین فدق ہے نا، اس پہ لڑائی نہیں ہوئی، اللہ نے ان کے ذہنوں پر تجھے مسلط کر دیا۔ صدقہ جامع جی، اللہ نے راستے والے یہودیوں کے ذہنوں پر تجھے مسلط کر دیا، ان پر روب پڑ گیا تیرا۔ جدو مرحب مر گیا، یاسر مر گیا، بڑا پلوان پھڑکت ہے تو نکے نکے تو سارے انجی رہ جاندے ہیں، ساری ٹیم دا ہی بیڑا گرک ہو جاندہ ہے۔ جب ایک کی وچ مان ہوتا ہے، مرحب مر گیا، انتر مر گیا، عامر مر گیا، اس قسم کے لوگ مر گئے۔ راہ یہودیاں نو پتہ لگا کہ اتھوں محمد فاتح ہو کے واپس پہ آؤندے نے، جدو او مر گیا نے ساڈا کی بنے گا، ساڈا کی بنے گا۔ انہیں حضور نو وفد بھیجیا، انہیں آکھیا مہربانی کرو ساری زمین تانوں لکھ دینے ہاں، علی نو لے کے ساڈے ہل نہ آیا۔ تو کی سنیا کہ سارے اٹھاؤ جی میں فدق پہ پڑھنا بڑے آسان طریقے نا، وہ پھر انہیں سارا لکھ دیتا۔ ہن پیغمبر نے اللہ نے کولوں گل پوچھی، فرمایا میں تے تیری وحی تو بغیر نطق نہیں کرتا، ایک مہربانی فرما۔ وہ ڈر کے پہ دیندے نے للہ، تساں غور ہی نہیں فرمایا، جنہیں کل گل کرنی ہے ہن میرے نال کرے۔ نبی نے فرمایا خالقہ وہ ڈر گئے نے، حالانکہ لڑے اسی نہیں، فرمایا وہ ڈرے نے تے ڈر کے سانو فدق دی ساری جاگیر پہ دیندے نے۔ کیا میں للہ وار ہے میرے خالق، تو کمیں عصمت رسول بچائی، تو کمیں سیرت پیغمبر بچائی، تو کمیں نبی تے اعتراض نہیں آن دیتا۔ نہایت توجہ، اللہ فرماتا حبیب وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ، ان کے ذہنوں پر تجھے مسلط اللہ نے کیا ہے۔ اور ان الارض للہ، یہ زمین ساری اللہ کی ہے۔ جو روب ان کے دلوں پہ پڑا ہے نا وہ اللہ کا روب ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ تو یہ زمین لے لے۔ یہ مال فیض ہے، یہ مال غنیمت نہیں، امت کو دے غنیمت، خود لے لے مال فیض۔ اور ان بندوں پر واضح کر کیا فرمادن او جفتم علیہ من خیل ولا رکاب، شاہ رفیع الدین کا ترجمہ۔ اور فرمادن لوگوں یہ جو زمین فدق ہے نا، اس پر تمہارے نہ اونٹوں نے کچھ کیا ہے نہ گھوڑوں نے کچھ کیا۔ تساں 39 دن تھوڑا کیتا یا زیادہ وہ دا حصہ ملے گا۔ تھوڑے بندے بولتے ہیں میں پیانا تو انہوں ملے گا حصہ، لیکن مال غنیمت جو مال فیض جو نہیں۔ اللہ فرماتا میں نے کیوں ایسا کیا، صدقے جاؤں فرماتا یہ جو زمین ہے فَلِلَّهِ، یہ اللہ کے لیے ہے۔ کہ لیے اللہ دی بحث دے ٹائم کوئی نہیں،
سورہ اعراف کی 128 نمبر آئے تھے، ان الارض للہ، ساری زمین اللہ دی، جدو طے ہو گیا ساری اللہ دی، پھر اللہ کیوں کہندا ہے اللہ دی؟ تہاڈی کیا بات ہے؟ میں کہنا قبلہ سورہ مبارکہ اعراف دی آیت نمبر 28 چلا فرماتا ہے ان الارض للہ، زمین ساری اللہ ہی کی ہے۔ پھر اللہ دوبارہ پہ آتا ہے یہ جو اہل القرى، اے جڑا پنڈ ہے، یہ دو چنگی پنجابی ملنی ہوندی، اہل القرى، آ جڑا پنڈ ہے، آ جڑی بستی ہے، فللہ، یہ اللہ کی ہے۔ بندہ پوچھے جدو اللہ کیا ساری زمین اللہ دی ہے، اے پنڈ وچ نہیں سی آوندا؟ بھائی نوجوان سمجھ گئے میں سارا اٹک جو وچ آ جائے، اب محلے دا کی نا، اب محلے دا کی نا ہے کیمل پر سجدہ، اٹک تے ویچی تے میں آکھاں اٹک آ لے ہو تے تسی آ گئے ہو سارے ویچی، تے جے آکھاں اٹک آ لے ہو تے خصوصاً کیمل پر آ لے ہو، یہ دا مطلب ہے سمجھنا چاہیے نا کوئی خاص گل ہے۔ صدقہ جاواں، یہ دا مطلب ہے جے میں اٹک والے کہہ کے کیمل پور والے آکھاں تے دا مطلب ہے کوئی گل میں خاص لوگاں نال کر رہا، یہ دا مطلب ہے اللہ ساری زمین نو اپنی کہہ کے پھر کہہ رہا فدق اللہ دا، اور ویسے کوئی گل ہے نا؟ ہائے ہائے، شکریہ قبلہ شکریہ۔ میں کہا اللہ ساری زمین تیری ہے، ساری کائنات تیری ہے، کہ تو پہنا پنڈ میرا ایک ہی کرنا ہی بکھرا پنڈ تو۔ فرمایا میں نے ہے صدقے، میں نے کہا تھا نا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ میں نے اپنی اطاعت کا حکم دیا نا، تو جب بندوں نے پوچھا کہ تیری اطاعت کیسے کریں، تو میں نے کہا تھا نا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کرنی ہے وہ رسول کی اطاعت کرے۔ اللہ فرماتا ہے اب سنو، اہل القرى فللہ، یہ جو بستی ہے نا یہ اللہ کی ہے۔ میں کہ اللہ تو کی کرنی ہے؟ فما للرسول، رسول کی ہے۔ جس طرح میری اطاعت رسول کی اطاعت ہے، اے پنڈ بھی میرا پنڈ، نبی دا پنڈ ہے، اے میری خاص زمین، ایک خاص زمین میرے نبی دی زمین، جیڑی کل کسے گل کرنی ہو کر جانا۔ فرماتے ہیں والی ذل قربا، اس میں حصہ ہے قریبیوں کا، اس میں حصہ ہے کیونکہ پیچھے رسول آ رہا ہے۔ یہ کا مطلب ہے یہ قریبی بھی کسی اور کے نہیں، رسول کے قریبی۔ مال غنیمت سب کا ہے، مال غنیمت جسے کھ نہیں کیتا انہوں بھی ملے، جیڑا ہوڑی ہوڑی گیا ہے تو کالی کالی آئے، مال غنیمت انہوں بھی ملے۔ لیکن یہ نہیں، یہ کس کا ہے؟ رسول کا۔ والی ذل قربا، اس کے قرابت والوں کا، والیتاما، یتیموں کا، والمساکین، فقیروں کا، وابن السبیلی، اور مسافروں کا۔ اس میں میرے مولا علی نے کسے پوچھا یہ مسافر کون ہیں، یہ فدق والے غریب کون ہیں، مسکین کون ہیں، یتیم کون ہیں؟ فرمایا یہ قریبی بھی ہمارے ہیں، یتیم بھی ہمارے ہیں، مسافر بھی ہمارے ہیں۔ میں کہ اللہ کیوں رسول نو دیتے ہیں؟ کسے وجہ ہی نہیں پڑی قرآن چو۔ اللہ فرماتا ہے ہم بتاتے ہیں قال لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم، اللہ اس لیے محمد کو یہ ساری جاگیر دے رہا ہے تاکہ دولت مندوں میں ہی گردش نہ کرتی رہے۔ تو غور فرمائے، دولت مندوں میں گردش نہ کرتی رہے، غریب کا حق غریب کو پہنچ جائے، مسکین کا حق مسکین کو پہنچ جائے، مسافر کا حق مسافر کو پہنچ جائے۔
کرتے سن. وہ ایک آیت اتری سورہ بنی اسرائیل دی، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ. میرے حبیب وَلَا تُبْذِرْ تَبْذِيرًا، بے جا خرچ نہ کرنا اسے. بے جا کا مطلب ہے جہاں نہیں بنتا وہاں اس کا خرچ نہ کرنا. کیوں؟ دے دے تو حق قربا کو جن کا حق ہے. یہ مسکینوں اور مسافروں کا مال ہے، حق والے کو حق دے دے. در منصور ایک، کنز المال دو، لباب النقود تین، مظہری چار، روح المانی پانچ، جناب المعتد 6، عمدۃ القاری، شرح صحیح بخاری جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 202. بطول کو بلا کے محمد نے کہا یہ سارا تیرا ہے. رسول بھی تقسیم کرتے تھے. سار اٹھا. رسول بھی تقسیم کرتے تھے، بطول بھی سارا نہیں آکھا، بطول بھی تقسیم کر. ہوں پوچھو بطول ہی کیوں تقسیم کرتی تھی؟ ہاں، اللہم صلی علی محمد. حضرات جب آپ آل محمد کہتے ہیں نا، سب سے پہلی کا نام فاطمہ زہرا ہے. درود والے نے، اچھا درود والے نے درود والی کو صدق دے دی. او دے متعلق عالم دا جملہ ذرا سننا قبلہ. وہ فرماتے ہیں بطول کے نام کیوں لکھ دیا؟ کیوں لکھ دیا؟ فرماتے ہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں ہوتا. کیونکہ بطول کی اماں نے اپنی ساری دولت اسلام پہ بانٹ دی تھی. اللہ نے فرمایا ہم تجھے خاص دولت دیتے ہیں تاکہ وہ مانگنے والے جو تیری ماں کے دروازے پہ آیا کرتے تھے ان کی اولادیں تیرے دروازے پہ. نہ رسول اس کمائی تو وکھرا گھر بنائے، نہ بطول اس کمائی تو وکھرا گھر بنائے. باپ بھی بانٹتا تھا، بیٹی بھی بانٹتی تھی. ہوں میں مکا دیا، اے میں نے آئی پرچی آئی ہے، یہ مسئلہ کوئی نہیں آیا. یہ صرف لکھا کہ کیک کٹنے. اجے بھی راضی نہیں ہوئے. جہاں بندہ نکاح ہوتا ہوئے تو بچ آ کے آخے روٹی ہون لگی، میرا خیال نکاح بھول جان گے بندے. روٹی کھولن لگی، مہربانی فرماؤ میں چھڈن لگا کیک دے تے درمیان میں زیادہ حائل نہیں ہونا. لوگ آتے ہیں میں قبلہ دے تے درمیان زیادہ حائل نہیں ہوتا، میں تے کیک دے زیادہ حائل نہیں ہوتا. میں گل مکان یہ میں اپنا موقف صدق دا پڑھ دیتا. یہ وے شیعہ موقف. اہل سنت دوست فرماتے ہیں کہ نہیں، نبیاں تے ورثے چ جائیداد نہیں ہوتی. تو میں مقادن لگا جشن جناب سیدہ. قرآن تے ادھر میں ہاتھ رکھنا ادھر تو رکھ. اگر تیری نظر صدق تے جاگیر تے اے پیڑیاں شیڑیاں نبیاں دا ورثہ نہیں ہوتا، ایک گل تے دس وہ جڑا ہوندا ہے وہ کی؟ اے تے میں منن نہیں نہ دینا، ہوندا ہی نہیں. تساں میرے نام ملنا تے میں مکانا. بھائی اے تے میں منن دینا نہیں. قرآن چ ورثہ تے ہوندا ہے، دس نہ کی ورثہ ہوندا. انہاں جو لکھیا ہے وہ میں پڑھنا. اے جناب علی شبیر احمد عثمانی صاحب کی تحریر ہے. وہ فرماتے ہیں حضرت زکریا چاہتے تھے کہ میرا کوئی بیٹا ہو. اچھا بیٹا ہو، بیٹا ہو. بیٹا کیوں ہو؟ امت نہ ہو، بیٹا ہو. وہ ورثہ کیا تھا جس کا خطرہ تھا دوسرے لوگوں سے؟ وہ فرماتے ہیں یہ شیعہ ایسے ہی کرتے ہیں کہ وہ کوئی جاگیر نہیں تھی، وہ علم و حکمت تھی. علم و حکمت کا وارث مانگ رہے تھے. گل تیرے تے مک گئی. صدق دی فائل اسی ٹھپ کے رکھنے ہیں. ہوں دس اگر محمد علم چھٹ کے گئے نے تو پھر محمد علم دا وارث دوڑے. مولا جی تھانوں جزائے خیر عطا فرمائے. میں تواڈے ترلا کیتا ہے کہ
کہ شیعہ گسا نہ کرن بابا جی تے فدق دی فائل ذرا ٹھپو گوانی نہیں ٹھپ کے رکھنی لبی فدق دی فائل آئی اگوں کر گل یہ مطلب ہے نبی اپنے تو بعد یا علم چھڑ جاندے تے یا حکمت چھڑ جاندے سار اٹھاؤ جی بڑی پکی گل کر لیں اگر زکریہ پیچھے علم چھوڑ کے جا رہے تھے آپ تو کہتے ہیں علم چوری نہیں ہوتا سبحان اللہ بھائی اگر حکمت چھوڑ کے جا رہے تھے تو حکمت اور دانائی کا بھی چوری ہوتی ہے حکمت اور دانائی قرآن اگر کتاب چھوڑ گئے ہیں اس کا کیا چوری ہونا تھا اگر علم و حکمت چھوڑ گئے ہیں تو علم و دانائی چھوڑ گئے ہیں اس کے لیے اگر علم و حکمت تھا تو علم اور دانائی تو چوری نہیں ہوتی اور اگر تم سمجھتے ہو کہ علم اور حکمت چھوڑ کے گئے ہیں تو حد ہو گئی اور علم چھوڑ کے گئے ہیں تو ماننے والوں کو دے جاتے بیٹے کی کیا ضرورت تھی اور حکمت چھوڑ کے گئے ہیں تو ماننے والے بیچارے معروم رہے وہ علم کے قابل بھی نہ تھے وہ دانائی کے قابل بھی نہ تھے چھٹ تو جائیداد میں نبی چھٹ کے گئے نے علم حکمت صراط مستقیم سبیل خدا جائز و نجائز کی تمیز حلال و حرام کا قانون ایک چھٹ گئے اور دو میں شامل کٹھیاں کریے تو کی بنتا ہے علم و حکمت اگر مصطفیٰ فدق چھوڑ کے نہیں گئے ایک علم چھوڑ کے گئے ہیں ایک حکمت چھوڑ کے گئے ہیں پھر بتا محمد کے بعد علم کا وارث کون ہے حکمت کا وارث کون ہے دو ہی حدیث سے ملے گی انا مدینۃ العلم وعلی بابها انا دار الحکمت وعلی بابها اگر میں علم کا شہر ہوں پھر بھی دروازہ علی ہے اگر حکمت کا گھر ہوں پھر بھی دروازہ علی ہے اور فدق کھول پھر بھی علی وارث ہے فدق کو بند کر پھر بھی علی مولا کائنات کون کیسا اور آج کی ہویا کیک کیوں کٹن لگے ہیں ہونے وجہ دسیے ایکسیڈنٹ ہوئے تھے کیک کٹی تھا خیر ہو جی شکریہ بھائی خوشی ہون سمجھو خوشی کی آخری کو کر لگا یہ ساری تقریر سے رکھ کے گھر سننے جی مہربانی ساری انت خیر الوارثین تو لے کے تے وارث تک شکریہ ایک کوئی جملہ تے کیک شک لے ہو لیکن سن کے پہلا نہیں لیاؤں کیونکہ کیک گل دھیان ہو گیا تو گل نہیں سنی جائے گل سن اچھا انداز میں اچھا یہ قرآن میں پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ جو نبی اپنے علم و حکمت اور اپنے نظام کو بچانا چاہتا ہے وہ اللہ سے بیٹا مانگتا ہے اور بیٹے ہی وارث ہوتے ہیں اچھا اب جب پتا چلا کہ پیغمبر کا بیٹا فوت ہو جانے پہ کافر خوش کیوں تھے کیگل ڈال دیو تو نہیں ہے جب پیغمبر کا بیٹا قاسم دنیا سے گیا ماریا قبطیہ سے ابراہیم دنیا سے گئے تو پیغمبر کے بیٹوں کے فوت ہونے پر لوگوں نے شور کیا ہوول ابتر ہوول ابتر ہوول ابتر مودودی تیری قبر نو سلام کرو اس معاملے مودودی تفہیم القرآن سے لکھ دیں کافر ناچ رہے تھے اس کا بیٹا نہیں رہا قائم مقام ہی نہیں رہا بیٹا نہیں رہا تو قائم مقام ہی نہیں رہا اس کا مطلب ہے کافر بھی جانتے تھے امت نبیوں کی قائم مقام نہیں ہوتی میرے کو بات داد مغرب میں جڑیے کافر بھی جانتے تھے کہ نبیوں کا قائم مقام ان کا بیٹا ہی ہوتا ہے چاہے وہ علم چھوڑ کے جائیں چاہے وہ حکمت چھوڑ کے جائیں اگر نبی کا یہ ورثہ علم اور ورثہ حکمت بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سنبھال سکتے تو اللہ آیت بھیجتا کہ لوگوں تم بکواس کرتے ہو بیٹا ہی فوت ہوا ہے نا صحابہ تو نہیں نہ ہوئے وہ تو زندہ ہے یہ اس نظام کو لے کے آگے چلیں گے اللہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ اتفاق کی ہو میں تیرا مجرم ہوں اللہ نے فرمایا یہ بکواس کر رہے ہیں انا تو
کثرت اولاد، کثرت نعمت، کر کر کثرت فضل، کثرت کرم، تو جو بھی ترجمہ کرے وہ کل بھی بطول تھی، وہ آج بھی بطول ہے۔ یہ مطلب ہے صرف نبی کی بیٹی نہیں اس رات میں اتری، دین کی بقا کا نزول ہو رہا ہے، دین کا احیاء آ رہا ہے۔ اسلام کی بقا کا نام ہے فاطمہ۔ اس گل تو اسی خوش ہاں کہ دین نو بقا ملی ہے اولاد بطول دی وجہ تو۔ زندگی چ کوئی بچہ ساڈا مت سوچے کہ جب نظام حلال و حرام کو یزید پائمال کرنے لگا تو فلاں صحابی کا بیٹا کیوں نہ اٹھا، فلاں صحابی کا پوتا کیوں نہ اٹھا۔ حضرات وارث ہی یہ تھے، ذمہ داری ہی انہی کی تھی جو بطول کے بیٹے تھے۔ اور یہی وجہ تھی کہ جس رسول کو اللہ نے منع کیا، میرے حبیب میں اعلان کرتا ہوں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد لوگوں تم میں سے کسی کا باپ نہیں، یعنی تم میں سے کوئی نبی کا بیٹا نہیں۔ نبی کے بیٹے لے گیا، لوگوں کو منع کر دیا، اور میدان مبالغہ نے کہا ابنانا و ابناکم، اپنے بیٹے لاؤ، میں تو اپنے بیٹے لے گیا۔ ان نبی کے بیٹوں کی وجہ کا نام ہے وارثان رسول کے سبب کا نام ہے، وہ سبب اترا ہے جس کی وجہ سے دین کی بقا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کیک لائے میں